وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسے اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کیا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگ صرف جمعہ نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ صرف عید میں نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ صرف ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتے ہیں۔ جو مسلمان ایک نماز بھی اگر چھوڑتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، اس دنیا میں اسے کیا نقصان ملے گا، اور قبر میں نماز چھوڑنے والوں کو کیا نقصان ملے گا، اور حشر کے میدان میں نماز نہ پڑھنے والوں کو کیا نقصان ملے گا، اور بے نمازی نارے جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ بڑی اہم یاد رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن بھیجتے ہیں، بولتے ہیں کہ اول ما تدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اے معاذ، تم لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دو۔ کس کی؟ توحید کی دعوت دو۔ اگر لوگ توحید کے بارے میں مان لیں تو اس کے بعد تم کس کی طرف بلاؤ؟ نماز کی طرف بلاؤ۔ یہ نماز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے نماز، لیکن آج کئی مسلمان اسی نماز سے دور ہیں۔
سب سے پہلی بات جو ہے، جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. جو مسلمان نماز چھوڑے گا وہ گناہوں کے پیچھے جائے گا. آج لوگ بولتے ہیں نا گناہوں سے بچتے نہیں ہوتا ہے. جب آپ نماز چھوڑیں گے تو کہاں سے بچیں گے گناہ؟ انسان جب نماز چھوڑے گا خود بخود گناہ کرے گا، حرام کرے گا، غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا. کیوں؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے. ہم جب نماز چھوڑیں گے، اسی وجہ سے اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ایک مسلمان کو برائی سے روکتی ہے. کیا روکتی ہے؟ نماز روکتی ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو برائی سے کیسے روکیں گے آپ؟ یعنی کہ پہلا جو نقصان ہے، نماز نہ پڑھنے والا گناہوں کے پیچھے جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا حرام کے پیچھے جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا غیبت جھوٹ کے پیچھے جاتا ہے. یہ پہلا نقصان ہے نماز چھوڑنے والوں کا. دوسرا نقصان، جو مسلمان ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، یہ ایک وقت کی نماز، اس کے ایک دن کے اعمال برباد ہو جائیں گے. دلیل بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، جس نے صرف عصر کی نماز چھوڑ دی، ایک نماز، اس کے ایک دن کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. مثال کے طور پر آج کون سے دن ہے؟ جمعے کے دن. آپ نے جمعے کے لیے مسجد کو آئے، الحمدللہ. اگر آج کی عصر کی اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے، ایک نماز، آج جو آپ نیکیاں کی ہے پوری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. اگر کوئی مسلمان ہفتے کے دن ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، کتنی نماز؟ ایک نماز. ہفتے کے دن اس نے جو نیکیاں کی ہے پوری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. کتنی مشکل سے ہم نیکیاں کرتے ہیں، صرف ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے ایک دن کے پورے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا نقصان ہے نماز نہ پڑھنے والوں کا. تیسرا نقصان، اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے، جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دیتے ہیں. دیکھیں گے آپ کئی لوگ مصیبت میں، بیماری کی وجہ سے، کئی لوگ گھروں کا ٹینشن. یعنی کہ ٹینشن کیوں آتا ہے بھائی؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے. آپ کے گھر میں اگر ٹینشن ہے، دیکھو کہ آپ کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے یا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ معیشتاً ضنکا، جو نماز چھوڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آزمائش، مصیبت، ہر قسم کی آزمائش. اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دے گا، صحت سے محروم کر دے گا، ہر نعمت سے. کیوں؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے. آج لوگ کیا کرتے ہیں، میرا بیٹا کو جاب نہیں ہے تو بیٹا چلو میں ریکمنڈیشن کرتا ہوں، میں ان کو بات کرتا ہوں، ان کو بات کرتا ہوں، ان کو بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ 1000 لوگوں سے بات کرو، جب تک آپ کا بیٹا بے نمازی ہوگا اسے رزق نہیں ملے گی. یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، کیا فرماتی ہے اللہ تعالیٰ؟ جو مسلمان نماز پڑھے گا ومما رزقناہم ينفقون، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج اپنے بیٹے کو کچھ بھی پڑھاؤ لیکن نمازی بناؤ، جب نمازی بنے گا تو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے. بے نمازی کا ایک انجام یہ ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی میں مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد بے نمازی کے متعلق، کیا یہ بے نمازی مسلمان ہے؟ آپ دیکھیں گے نماز نہ پڑھنے والا کیا مسلمان ہے؟ صحیح قول کے مطابق صحیح جواب یہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے. بے نمازی کیا ہے؟ کافر. یاد رکھیں. دلیل قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کو تم نماز پڑھو نہیں تو تم کیا ہو جائیں گے؟ کافر بن جائیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا، قرآن میں اللہ نے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں، اللہ ذوالجلال کا کہنا ہے. نماز نہ پڑھنے والا کافر بن جائے گا. کتنے لوگ ہی اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، کیا پسند کریں گے آپ کا بیٹا کافر بن جائے؟ نہیں. نماز کو اٹھاؤ بچوں کو، نماز کو اٹھاؤ بچوں کو، یہ واجب ہے. محبت اپنی جگہ ہے اپنے بچوں پر، لیکن نماز کو اٹھانا یہ صحیح محبت. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے.
اگر آپ نماز پڑھیں گے تو مسلمانوں کی جماعت میں آپ داخل ہو جائیں گے، وہیں اگر آپ نماز چھوڑیں گے کافروں کی جماعت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ حدیث مشہور، نماز چھوڑنے والا کافروں کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا کافر ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے میں یہی سمجھتے تھے صحابہ، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کافر ہے۔ کوئی صحابہ یہ سمجھتے تھے العہد الذی بیننا وبینہم فمن ترکہ فقد کفر، صحابہ یہی کہتے تھے جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، جو نماز چھوڑتا ہے۔ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ بھائی نماز پڑھو، یہی تو مسلمان ہے۔ صرف نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ آج کئی لوگ اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن، مسلمانوں کا نام رکھتے ہیں لیکن نماز کو نہیں آتے ہیں۔ اگر آیت بھی فجر کو نہیں آتی، فجر بھی واجب ہے، یہ ایک نماز بھی اگر مسلمان چھوڑتا ہے اس کی ایسی سزا ہے، ایسی سزا ہے، یاد رکھے، قبر میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ یاد رکھے، نماز کی پابندی کرو، یہی نماز ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے جو ہے نا نور ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو کئی سزائیں قرآن میں بتائی گئی ہیں، احادیث میں بھی۔ بلکہ بے نمازی کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے۔ جب ایک بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو قبر میں کیا سزا ملے گی؟ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، ہمارا خواب جیسا نہیں، وہ نبی کا خواب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ نبی کو خواب میں بتایا گیا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ ایک شخص جو سویا ہوا ہے اور ایک شخص جو وہی بازو پر کھڑا ہوا ہے، جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، پتھر لے کے سوئے ہوئے شخص کے سر کو مارتا ہے، اس کا سر پورا زخم ہو جاتا ہے، اس کا چمڑا پورا چھل جاتا ہے، سر جو نا پھٹ جاتا ہے پورا سر، وہ پتھر جو نا لڑکتے ہوئے جاتا ہے۔ پھر وہ شخص جا کے پتھر لانے کے لیے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سر کو صحیح کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کھڑا ہوا جو شخص ہے اس کے ہاتھ پہ جو پتھر ہے دوبارہ سوئے ہوئے شخص کے سر کو مارتا ہے، اس کا سر پورا زخم ہو جاتا ہے، پورا چور چور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھ رہے کہ جبرائیل بتاؤ، جس شخص کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے یہ کون شخص ہے؟ اس کا کیا گناہ کیا تھا؟ سنیے اس کا گناہ کیا تھا۔ کوئی بڑا گناہ نہیں، کیا گناہ تھا اس کا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا تھا۔ یاد رکھیں، کیا نماز چھوڑ کے؟ فجر کی نماز چھوڑ کے، اللہ کے لیے۔ یاد رکھیں، جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتی کم از کم یہ حدیث سن پر بھی عمل کیجئے، کم از کم اس کے بعد فجر کی نماز نہ چھوڑیے۔ بے نمازی کی یہ سزا ہے، قبر میں اس کے سر کو پتھر مارا جائے گا، اس کا پورا سر زخم ہو جائے گا، خون خون ہو جائے گا، پھر اس کے سر کو قیامت تک اسی طرح بے نمازی کو پتھر مارا جا رہا ہے قبر میں۔ پسند کریں گے ہم لوگ؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھو، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، جو مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، جو مرد جو عورت فجر کی نماز پڑھے گی اللہ اس کی حفاظت کریں گے، جو نہیں پڑھیں گا، جو نہیں پڑھے گی اللہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ فجر کی نماز کی جس طرح آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن مسجد بھر جاتی ہے، تو آج جمعے کے دن فجر میں کیا مسجد بھرا ہے؟ آپ بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہر مسلمان فجر کی نماز بلکہ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی واجب ہے۔ اب ایک مسلمان قبر سے کہاں جاتا ہے؟ حشر کے میدان۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے حشر کے میدان میں اس کے لیے دو سزا ہے۔ کتنا سزا ہے؟ دو سزا ہے۔ میں ترتیب سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قبر کے بعد حشر، حشر میں بے نمازی کی دو سزا ہے۔ پہلی سزا کیا ہے؟ سورہ قلم پڑھو۔ سورہ قلم میں اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کل حشر کے میدان میں تمام لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو پنڈلی گڑگا سے نیچے جو پنڈلی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے، تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ جو مسلمان ہیں، جو مسلمان اور جو نمازی تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن بے نمازی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کرے گا۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کوشش کرے گا، کیوں؟ پورے لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کرے گا، کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کرے گا۔
اسے کہا جائے گا دنیا میں ہٹا کھٹا تھا، سب کچھ تھا، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھا؟ شرم کے مارے پورے لوگوں کے سامنے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلیل کے مارے اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہوگا. جس طرح کوئی چور ہوتا ہے نا، کوئی چور کیسا ہوتا ہے؟ ذلیل کے مارے اپنے سر کو نیچے رکھتا ہے. اس طرح بے نمازی پورے حشر کے میدان میں ذلیل کے مارے اپنے چہرے کو نیچے رکھے گا. کیوں؟ پورے نمازی لوگ سجدہ کرتے ہوں گے لیکن یہ شخص سجدہ نہیں کرے گا. کیوں؟ نماز نہیں پڑھتا تھا. کتنے لوگ جو بے نمازی. دیکھیے اگر کوئی مسلمان آج تک بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، آج ہی ابھی سچے دل سے توبہ کرے، ابھی سے سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. یاد رکھیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ایک مسلمان فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا ہے، اگر ایسے وقت ملک الموت آ جائے اس کی روح اسلام پر ہوگی کفر پر؟ کس حالت میں اس کی روح نکلے گی؟ مسلمان ہو کر یا کافر ہو کر؟ آپ خود فیصلہ کیجئے. ایک انسان نماز چھوڑ کے سوتا ہے، اگر ملک الموت آ جائے کس حالت میں اس کی موت ہوگی؟ کفر پر اگر اس کی موت ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نارے جہنم میں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے. یعنی کہ ایک مسلمان خاص طور پر نمازوں کی پابندی خود ہم کو اپنے بچوں کو بھی اٹھائے. یہ جو دعا ہے یاد کر لیجئے. دعا ہم لوگوں کو گانا یاد ہے، پویم یاد کراتی، لیکن یہ جو دعا ہے وہ یاد کریے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا. یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ یاد نہیں ہے. آج یہ دعا یاد نہیں ہے. پھر بعد میں بولتی ہیں کہ میرا بیٹا بے نمازی ہے. کبھی آپ نے دعا کیا ہے بھائی؟ کبھی آپ نے یہ دعا پڑھا ہے؟ مشہور دعا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری ذریت، میرے خاندان میں جو بچے ہوں گے سب کو تو جو نمازی بنا. میری ذریتی، میرے خاندان، میرے پوتے پڑ پوتے سب کو جو نمازی بنا. اللہ سے پھر دعا ہے ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما. یہ عظیم دعا ہے انسان کو نمازی بنانے کے لیے. اس کے بعد حشر کے میدان میں پہلی جو سزا ہوگی تمام لوگوں کے سامنے، یہ بے نمازی شرم کے مارے اپنے سر کو نیچے رکھے گا. دوسری سزا دیکھیے، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے حشر کے میدان میں لایا جائے گا. کئی لوگ فرشتوں کے بازو کھڑے رہیں گے، فرشتوں کے بازو. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو اچھی طریقے سے قرآن پڑھتے ہی، جو قرآن سمجھتے ہی، ان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بازو کھڑا رکھے گا. اپنے بچوں کو عالم بناؤ، کل آپ کا بیٹا فرشتوں کے بازو کھڑا رہے گا. وہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کل حشر کے میدان میں فرعون کے بازو کھڑا رہے گا. معلوم ہے نا فرعون کون ہے؟ یہ فرعون جو جہنم میں داخل ہوگا، یہ وہ فرعون ہے آج بھی اسے عذاب ہو رہا. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ نے کہا کہ فرعون کو قیامت تک قبر میں عذاب ملتا رہے گا، بلکہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس فرعون کے بازو کون کھڑا رہے گا معلوم ہے؟ بے نمازی، نماز نہ پڑھنے والا. کوئی پسند کرے گا؟ یعنی کہ نماز نہ پڑھنے والا فرعون کے بازو کھڑا رہے گا. حامان جو جہنمی ہے اس کے بازو کھڑا رہے گا. ومن لم يحافظ علیہا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، لم یکن لہ برہانا، اس کو نجات نہیں ملے گی. وکان یوم القیامت ما قارون وحامان وفرعون وابی بن الخلف. بے نمازی فرعون کے بازو کھڑا رہے گا. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. بتائے کہ کتنی کٹن سزا، کتنی کٹن جو سزائیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں. اس وجہ سے نماز کی پابندی. ہم ہمیشہ بولتی ہیں کہ نماز پڑھو پڑھو، لوگ بولتی ہیں ہاں مول صاحب نماز پڑھیں گے. کیا ہمارے اندر چینجز آیا؟ کیا ہمارے اندر چینجز؟ انسان جب کوئی چیز سنے اس پر عمل کرے. خاص طور پر نماز واجب ہے. نماز نہ پڑھیں گے تو جہنم میں داخل ہوں گے. سورہ مدثر آپ اٹھا لیجئے. لوگ جنت میں ہوں گے. جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں چھوٹی سی کھڑکی ہوگی، چھوٹی سی کھڑکی. ہم وہ کھڑکی کھولیں گے، جہنمی سے بات کریں گے. جنت میں بیٹھ کر جہنمی سے بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ ہم جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمی بتاؤ اللہ نے تم کو جہنم میں کیوں داخل کیا. ہم بات کریں گے، جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے. جہنمیوں کا جو جواب ہوگا، کیا جواب ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنمی بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے ہی، اس وجہ سے اللہ نے ہم کو نارے جہنم میں پھینکا ہے.
اسی وجہ سے مسلمانوں نماز کی پابندی کرو. جو مسلمان نماز نہیں پڑھے گا وہ مسلمان آخر کار نارے جہنم میں داخل ہوگا. لیکن جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ بھی جہنم میں داخل ہوتا ہے. میں دوبارہ کہوں گا, جو شخص نماز پڑھے گا وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا. عجیب لگتا ہے نا, قرآن میں اللہ نے کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, نماز پڑھنے والے کے لیے بربادی ہے, نماز پڑھنے والا جہنم میں داخل ہوگا. کیسے نماز؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, وقت ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے. ظہر کا وقت ہے, جان بوجھ کے عصر میں نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ کبھی کبھی سفر میں ہے تو جائز ہے, مجبوری ہے, لیکن ہمیشہ ظہر کی نماز عصر میں, مغرب کی نماز عشاء میں, جان بوجھ کر نہیں. اگر کوئی مسلمان وقت ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا. جیسا کہ مشہور آیت ہم لوگ سنتے نا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز وقت پر واجب ہے. اگر آپ نماز وقت سے ہٹ کر پڑھیں گے تو نعوذ باللہ یہ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ نماز آپ جب پڑھتے ہیں وقت پہ پڑھیے, وقت پہ پڑھیے. لیکن اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سے کہا کہ تلک صلاۃ المنافق, یہ منافق کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ منافق کی نماز. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ منافق کی نماز, یہ منافق کی نماز, یہ منافق کی نماز. صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا, اللہ کے نبی بتاؤ کہ منافق کیسے نماز پڑھتے ہیں, کیسے نماز پڑھتے ہیں منافق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کیا کرتا ہے کہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. کب پڑھتا ہے عصر کی نماز منافق؟ دیکھیے آج ہمارے مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں, ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو منافقوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. کیسا نماز ہے؟ عصر کا تو نماز نہیں پڑھتا ہے. کب پڑھتا ہے؟ سورج ڈوبتے وقت 5:40 کو, یعنی کہ 6 بجے مغرب شروع ہونے والا ہے تو جو نا 5:55 کو کیا پڑھتا ہے وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے. یہ منافق ہے, یاد رکھیں, منافق ہے. جان بوجھ کر ہمیشہ عصر کی نماز آخری وقت پہ پڑھتا ہے, سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے. یہ منافق کی نماز ہے. حدیث میں بتایا گیا منافق دیکھتا ہے چلو بھائی عصر کا نماز وقت ہو گیا, 4, 5, 5:30, 6 بجے قریب مغرب شروع ہونے والا ہے, جا کے فوری عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے جو حدیث میں بتایا گیا. کتنے لوگ جو اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ اللہ ذوالجلال قرآن میں منافقوں کی نماز کیسی ہوتی ہے اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے, ہمارے اندر بھی, کہ منافق جب نماز کو آتا ہے ایک ٹینشن سمجھ کے نماز کو آتا ہے. کیا نماز پڑھنا نا, منافق ایک ٹینشن سمجھ کے نماز پڑھتا ہے, جبکہ ایک مسلمان خوشی خوشی نماز کو آئے. آج کتنے لوگ ہیں کیا بھائی نماز پڑھنا نا, آ کے نماز پڑھتے. یہ منافق ہے, یاد رکھیں. کبھی بھی مسجد کو ٹینشن سمجھ کے مت آؤ, خوشی خوشی آؤ مسجد کو, خوشی خوشی. بلکہ اللہ نے کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب ایک مسلمان مسجد کو آتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آئے. اگر کوئی مسلمان شادی جاتا ہے تو اچھے کپڑے نہیں پہنتا ہے, سب سے اچھا کپڑا پہن کے آتا ہے شادی کو, شادی محل کو اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے. وہی مسجد کو آئے تو نارمل کپڑا, کیونکہ نماز پڑھنا ہے نا. اب رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, رب سے آپ بات کرتے ہیں نماز میں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ, وہ اللہ سے بات کرتا ہے. اب اللہ کے لیے بات کرنے کے لیے جب ہم آئے ہیں اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, اس کے بعد خوشی خوشی مسجد کو آئے. جب ایک مسلمان اچھے کپڑے پہن کر خوشی خوشی مسجد کو آئے گا اسے نماز پڑھنے میں بھی دل آئے گا. جو منافق جو ہے نا ایک ٹینشن سمجھ کے نماز پڑھتا ہے. اسی وجہ سے ایک مسلمان جب نماز پڑھے پورے خشوع خضوع کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ ایک مسلمان نماز پڑھے. خطبے کا جو خلاصہ یہ ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے, بے نمازی کی سزا کیا ہے. سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ گناہ کی طرف جائے گا, حرام کی طرف جائے گا. آج لوگ بولتے نا موبائل ہے مولوی صاحب, گناہ سے بچنے نہیں ہوتا, نماز پڑھو اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا, ہر گناہ سے اللہ آپ سے بچائے گا, لیکن نماز کی پابندی. دوسرا, جو مسلمان نماز چھوڑے گا اس کے ایک دن کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. جمعرات کے دن اگر کوئی مسلمان ایک نماز چھوڑ دیتا ہے, کتنی نماز ہے؟ ایک نماز. جمعرات کے دن اس سے جو نیکیاں کی ہے پوری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. تیسری سزا, جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمانوں کی زندگی میں ٹینشن آئے گا, مصیبت.
آزمائش آپ دیکھیے. اگر آپ کے گھر میں ٹینشن ہے, دیکھیے کیا آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے, کیا آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے, کیا آپ کے گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ گھر میں اگر نماز نہیں پڑھیں گے معیشت ضنکا, اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یاد رکھیں, مصیبت ہی مصیبت. اس کے بعد جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسلمان کافر ہے. یاد رکھیں, یہ علماء نے کہا کہ نماز انکار کرنے والا کافر. بعض علماء نے کہا کہ جان بوجھ کر اگر کوئی مسلمان یہ ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے, ایک نماز بھی, تو مسلمان کافر ہے. لیکن صحابہ یہی سمجھتے تھے نماز چھوڑنے والا کافر ہے. دیکھیں مسلمان نماز کی پابندی کرے. آج تک وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, ابھی اسے سچے دل سے توبہ کرے, کیونکہ ابھی موقع ہے توبہ کرنے کے لیے. موت کو دیکھ کر کوئی توبہ نہیں کر سکتا. موت کے وقت انسان کیا بولے گا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, موت کو دیکھ کر کہے گا قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اب میں توبہ کرتا ہوں. نہیں بھائی, موت کے وقت اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے. ابھی موقع ہے, یاد رکھیں, ابھی موقع ہے, توبہ کرے, سچے دل سے توبہ کرے. جو لوگ بے نمازی ہیں آج سے سچے دل سے توبہ کرے. اس کے بعد کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرے. جو ہو گئے اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن کثرت سے نفل نماز, کیونکہ کل اللہ تعالیٰ دیکھیں گے فرض نماز ہے, فرض نماز میں کوتاہی ہے, کچھ کمی ہے, نفل نماز سے اسے پوری کریں گے. یاد رکھیں علماء کا جو صحیح جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان بے نمازی تھا آج تک سچے دل سے توبہ کرے. اس کے بعد کنٹینیو ہمیشہ نماز پڑھے, لیکن نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھے. نفل نماز کیوں؟ جو نماز جو چھوڑا تھا اس کی بھرپائی, اس کی کمی پوری کرنے کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر, جب غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے, جب روح نکلتی ہے, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا, اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. اس کے بعد بے نمازی قبر میں جاتا ہے. قبر میں بے نمازی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے سر میں پتھر مارا جاتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قیامت تک بے نمازی کو قبر میں سر میں پتھر مارا جا رہا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عذاب قبر سے بچائے. اس کے بعد بے نمازی حشر کے میدان میں آتا ہے. حشر کے میدان میں تمام لوگ اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ کریں گے, لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کرے گا. کوشش کرے گا بے نمازی سجدہ کرنے کی, لیکن نہیں کرے گا. کیوں؟ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا. نماز نہیں پڑھیں گے, پوری دنیا والوں کے سامنے شرمندگی ہوں گے, پوری دنیا والوں کے سامنے. اس وجہ سے ایک مسلمان نمازی بنے. نمازی بننے کے لیے جو دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ دعا یاد کر لیجیے, یہ دعا یاد کریے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. یہ دعا. پھر اس کے بعد بے نمازی حشر کے میدان میں فرعون کے بازو کھڑا رہے گا, قارون کے بازو کھڑا رہے گا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حشر کے میدان کی جو تکلیف ہے اللہ اس سے بھی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. یعنی کہ جہاں تک جو بات ہے کہ نماز کی جو تعلق ہے, ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ بے نمازی جہنم میں داخل ہوگا. لیکن ہم لوگوں پر نماز تو واجب ہے. کیا کبھی ہم نے نماز کا طریقہ ہم نے سیکھا؟ نماز کا طریقہ ہر مسلمان پر واجب ہے. نماز کا طریقہ معلوم کرے ہر مسلمان پر. آپ بزنس کرتے ہیں, کرنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مائنس ہے کیا پلس ہے, کیسا میں پروفٹ حاصل کروں, نقصان کیا ہے. بزنس کرنے سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں. نماز سے پہلے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں ارکان کیا ہیں, کیا چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا واجب ہے. کیوں؟ ایک مسلمان کو اگر معلوم نہ ہو نماز کا طریقہ, اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. دلیل طبرانی کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ, ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال ہیں؟ 60 ایئر. ایک شخص نماز پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يقبل منه الصلاۃ, اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتے. 60 سال نماز پڑھا اس نے. آج ہماری عمریں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال, کبھی ہم نے سوچا ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ یعنی کہ ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتی. صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا, اللہ کے نبی بتاؤ کیوں ہماری نماز قبول نہیں ہوئی؟ کیوں ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ریزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا ہے. کس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, کسی امام کے نہیں. یاد رکھیں
آپ جو کام کرتی ہی نماز میں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ عمل کیجئے، بس ہو گیا. آپ کو فالو کرنا ہے کسے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا طریقہ کیا ہے وہ معلوم کرے. بس ہماری جماعت میں ایسا ہے نہیں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا وہ دیکھو نماز کا طریقہ، تب آپ کو کامیابی ملے گی. وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو، اے لوگو تم نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کا جو طریقہ تھا وہی ہر مرد ہر عورت کے لیے نماز کا طریقہ ہے. ہر شخص کو نماز کا طریقہ کیا ہے معلوم کرے. آسان طریقہ ہے، تمام کے پاس فون ہے، یوٹیوب میں نماز کا طریقہ ڈالیے. آپ کو کئی علماء کے آپ کو ملیں گے، صحیح جو علماء ہیں i+ کے کئی علماء ہیں، اس میں نماز کا طریقہ آپ کو ملے گا. اب وہ نماز کا طریقہ کیا ہے دیکھیے. جس طرح ہم موبائل اٹھاتے ہیں آدھا 1 گھنٹہ 3 گھنٹہ، نماز کا طریقہ آدھا 1 گھنٹہ میں آپ کو معلوم ہو جائے. کسی عالم کا بیان سنیے نماز کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے. آخر میں ایک دو چیز ہے، یہ جو دعا ہر مسلمان کو یاد رکھے کہ اللہ تعالی ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کو قبول فرما. کبھی ہم نے دعا کیا ہے؟ ہم نے فجر کی نماز بھی ہم نے پڑھا ہے، کتنے دن سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے یہ دعا کیا ہے اے اللہ میری نماز کو قبول فرما؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع. اے اللہ میں ایسی نماز سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے دربار میں قبول نہ ہو. ایسی نماز سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے دربار میں قبول نہ ہو. اردو میں بھی آپ دعا کیجئے، ہر مسلمان اس دعا کو یاد رکھے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تا دم حیات نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین.